وہ ایک جیسی نہیں ہے، عقلوں کے اندر تفاوت ہے. ایک چیز کو آپ اچھا سمجھیں گے، اسی چیز کو میں برا سمجھوں گا، اپنی تربیت، اپنے تجربے، اپنے علم کی روشنی میں. ایک چیز کو میں اچھا سمجھتا ہوں، آپ سارے ساتھی کہیں گے کہ نہیں یار اس کو دوسری طرح ہونا چاہیے، بری چیز ہے. تو اس لیے جب تک اگر ہم اس طرح کریں گے تو ساری دنیا کے اندر اچھائی اور برائی ایسی تقسیم ہو جائے گی، اس کا کوئی معیار ہی ہمارے پاس نہیں آئے گا. تو اس لیے یہ سمجھنا چاہیے اپنی عقلوں کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے سپرد کر دیں شریعت کے، تو پھر یہ اختلاف ختم ہو جائے گا. اچھائی اور برائی وہ جو بتائیں گے بس ہم مان لیں گے، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانیں گے. یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ عقل کیوں جو ہے نا وہ معیار نہیں بن سکتی. ایک تو یہ اگر آپ اپنی عقل سے سوچیں گے، میں اپنی عقل سے، ہم سارے اپنی اپنی عقل سے، تو زندگی گزارنے کے اتنے طریقے اس دنیا میں رائج ہو جائیں گے، صحیح اور غلط کا ہمیں کوئی پتہ نہیں چلے گا اس میں صحیح کون سا ہے غلط کون سا ہے. سارے اپنے آپ کو صحیح کہیں گے نا عقل سے جو سوچ رہے ہیں. تو دوسرے نمبر پر ایک بات یہ بھی ہے کہ عقل معیار اس لیے بھی نہیں بن سکتی، یہ بات بنیادی طور پر ہم مسلمان ہیں نا، اس بات کو بنیادی طور پر عقل کیوں معیار نہیں بن سکتی، سب سے بڑی بات اس کے اندر یہ ہے وحی الہی. یہ عقل، یہ جملہ یاد رکھیں، عقل ہماری جہاں پر جا کر کے اس کا اختتام ہوتا ہے نا، جہاں پر یہ ختم ہوتی ہے، اس کی اخیر ہو جاتی ہے جس جگہ پر جا کر، وہاں سے وحی الہی شروع ہوتی ہے. عقل کا اختتام ہوتا ہے تو وحی الہی کیا ہوتی ہے؟ شروع ہو جاتی ہے. یہ میں مثال آپ کو دیتا ہوں، ہماری عقل جہاں پر ختم ہوگی وہاں سے وحی الہی شروع ہو جائے گی. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کا اختتام ہو رہا ہو تو ادھر سے شروع ہونے والی چیز کو وہ پرکھ سکے، اس کے متعلق کوئی فیصلہ کر سکے؟ نہیں کر سکتی. مثال کے طور پر غار حرا میں 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے. سمجھیں، بہت اچھی مثال ہے، بہت زبردست مثال ہے. اور آ کر کے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے اہل ایمان کو، ایک فرشتہ آسمان سے آیا، اس نے آ کے مجھے جو ہے نا کہا پڑھو اقرا. پھر میں نے کہا مانا بقارن، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر دبایا، زور لگایا، بھینچا، پھر چھوڑ دیا. پھر دوسری تیسری بار ایسا ہوا، پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. اب سمجھے یہاں پر بنیادی نقطہ کیا ہے. آپ کی اور میری عقل ایک انسان کی اس بات کو مان سکتی ہے؟ عقل پر صرف اگر فیصلہ چھوڑ دیں کہ بھئی ایک بندہ یہ بات کہے کہ یار آسمان سے کوئی مخلوق آتی ہے، نہ نظر آنے والی مخلوق جو تمہیں نظر نہیں آ سکتی، میرے پاس آیا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ جو میں لے کر کے آؤں اس کو پڑھو اور ساری انسانیت کو اس کی دعوت دو. تو اگر ہم عقل کو معیار بنائیں تو ہماری پہلی وہی اقرا ہی ثابت نہیں ہوتی. ہماری عقل تو پہلی اقرا کوئی نہیں مانے گی کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ہم تو عقل تجربے کی بنیاد پر، دیکھنے کی بنیاد پر، چھونے کی بنیاد پر، حواس خمسہ سے اور پھر سوچ اور فکر اور مختلف حالات سے اندازہ لگاتی ہے، تجربے سے اندازہ لگاتی ہے. تو اس کا جو ہے نا آنے والے فرشتے کا جو نظر نہیں آتا اور نہ نظر آنے والے خدا کی تعلیم لے کر کے آتا ہے، تو کیسے آپ کی اور میری عقل اس کام کے لیے پھر معیار بن سکتی ہے؟ تو ہماری پہلی وحی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے ہماری عقل ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ عقل جو ہے نا ہماری وحی کے لیے معیار نہیں بن سکتی. اسی طرح یاد رکھیں جنت اور جہنم کے مناظر ہیں، اسی طرح اور جتنی چیزیں ہیں ساری ہمیں جو مغیبات بتائیں گے اللہ کی ذات عالی سے متعلق ہیں یا اور جو ہے نا فرشتوں سے متعلق ہے، جنات سے متعلق، سب غیب کا علم ہمارا جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا اس وحی سے تعلق رکھتا ہے. عقل کا کوئی کام نہیں ہے اس کے اندر. عقل جن کو ثابت کر سکتی ہے، عقل ہمیں فرشتوں کو ثابت کر کے دے سکتی ہے، عقل ہمیں جو ہے نا خدا کو ثابت کر کے دے سکتی ہے. ہاں اہل ایمان کی عقل دے سکتی ہے، لیکن محض عقل کی بات کر رہا ہوں. جیسے آج داعی ہیں صرف عقل کی بنیاد پر ساری دنیا کو چلاتے ہیں تو وہ تو خدا تک نہیں پہنچتے پھر. تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہم اس لیے بھی رسالت کا ہونا ضروری ہے کہ وہ آ کر کے ہمیں بتائے گا کہ اس میں اچھائی اور برائی کیا ہے. میں اور آسان اگر آپ کو مثال دوں نا، ہمیں قرآن نے بتایا کہ سود نہ لو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. ایسا ہی ہے، متفقہ مسئلہ ہے ہمارے پورے اہل اسلام کا. میں عقل کو سپرد کرتا ہوں، عقل کہتی ہے کہ یار آپ کہتے ہو کہ آپ نے پابندی لگائی ہے آپ کے اسلام نے، ہونا تو یوں چاہیے کہ بھئی آپ ایسا کریں، یہ سودی لین دین قرض کا جو ہے نا یہ بڑے سرمایہ داروں کے لیے تو چلیں. میں اپنی عقل کی بات کرتا ہوں، پہلے مثال دیتا ہوں. میری عقل یہ کہتی ہے کہ بڑے سرمایہ داروں کے لیے یہ چیز چھوڑ دیں، ان کے پاس سرمایہ بھی ہوتا ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے. اگر وہ سودی لین دین کریں، قرض دیں اور پھر قرض سود کے ساتھ جو ہے نا قرض واپس کریں تو ان کی مالی حیثیت بڑی ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ کرتے رہیں آپس میں سرمایہ دار. آپ کیوں سرمایہ داروں پر پابندی لگاتے ہیں اگر آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ دولت سمٹ کر کچھ لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ یار لوگوں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہے تو سرمایہ دار کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں، وہ پیسہ دے سکتا ہے. آپ عام طبقے کے اوپر غریبوں پر پابندی لگا دیں. میری عقل تو یہ کہتی ہے. ایک اور بندہ اٹھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، اس کی عقل، وہ اپنی عقل سے سوچتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی کیوں آپ جو ہے نا پابندی لگا رہے ہیں سودی لین دین کے اوپر؟ جو دو لوگ آپس میں سودی معاملہ کر رہے ہیں، ایک بندہ قرض لے رہا ہے دوسرا دے رہا ہے، اس کے اوپر پرسنٹیج طے کر رہے ہیں کہ جب واپس کرو گے تو اس پرسنٹیج کے ساتھ واپس کرو گے.
آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ ان کو پابندی لگا رہے ہیں؟ دونوں عاقل ہیں، بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، آپ ان کی آزادی پر قدغن لگا رہے ہیں، ان کی آزادی کو بند کر رہے ہیں، ان کو آزاد چھوڑ دو، اپنی مرضی سے اپنا معاملہ کرتے رہیں۔ تو ایک بندے کی عقل یہ کہتی ہے۔ تیسری عقل آتی ہے وحی الہی کی۔ وحی الہی کے پاس جب لے کر کے جائیں گے، وہ سب چیزوں پر پابندی لگاتی تھی کہ نہیں، اگر انسانوں کے اوپر چھوڑے گے تو کوئی کہے گا اس طرح کر دو، کوئی کہے گا اس طرح کر دو، کوئی اس طرح۔ جس نے ہمیں پیدا کیا، میں نے پہلے بھی اس بات کو ہمیشہ عرض کیا، جس نے اس انسان کو، اس ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، وہ ہمارے بارے میں سب سے بہتر فیصلہ کر سکتا ہے، اس نے ہماری عقلوں کو پیدا کیا ہے۔ تو عقل کا خالق جو ہے وہ ہمارے بارے میں صحیح رہنمائی کر سکتا ہے، ہم ایک دوسرے کے بارے میں صحیح رہنمائی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جو ہے نا، پہلی بات کیا ہے جی، اچھائی اور برائی سے اسی طرح ایک مثال اگر اور میں دے دوں کہ اگر مثال کے اوپر ایک بندہ یہ کہتا ہے بدکاری، اب دیکھیں زنا بدکاری حرام ہے، ناجائز ہے۔ دو بندے آپ بدکاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی ہم دونوں راضی تھے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ عقل سے دلیل دیتے ہیں نا، بھئی ہم راضی ہیں اس بات کے اوپر، تو آپ کو کیا تکلیف ہے تیسری جگہ پر؟ عقلی دلیل تو ان کی ٹھیک ہے بھئی، تو ہمیں تو شریعت کی پابندی جب تک نہیں آئے گی تو پھر آپ عقلی پابندیوں پر پھر آپ کوئی نہیں کر سکتے۔ میں اس کی مثال دے چکا ہوں پہلے بھی، اس بات کو ذہن نشین فرما لیں۔ عقل پرست جو فرقہ تھے اس کے اندر پہلے بھی یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ ان کے اندر اس حد تک برائی، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، سوشل میڈیا پہ آتے رہتے ہیں سامنے، میرے پاس جو ہے نا ان کے اسکرین شاٹ اب بھی موجود ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی عقل سے اگر چلائیں نا تو پھر عقل انسان کو کہاں جا کے چھوڑتی ہے۔ انسان کا یہ حال ہوتا ہے اگر وہی الہی کو چھوڑ دیں، عقل کے پیچھے رکھ جائیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو شریعت نے شادی کا معاملہ مسلمانوں کا رکھا ہے یہ ایسے عجیب و غریب ہے، یہ تو اس کا سر پیر کوئی نہیں ہے کہ گھر میں اپنی بہن موجود ہوتی ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کی تربیت ہوتی ہے، تو اس کو گھر میں تربیت یافتہ ایک لڑکی کو چھوڑ کر کے باہر سے ایک لڑکی کو لے کر کے آتے ہیں، اس کی تربیت کا نہیں پتا، اس کے شعور عقل فہم کا نہیں پتا، اس کی زندگی گزارنے کا نہیں پتا، اس کا یہ بھی نہیں پتا کہ یار تمہارے گھر کے ماحول میں چل سکتی یا نہیں چل سکتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کم عقل لوگ ہیں جو باہر سے لڑکی لے کر آتے ہیں گھر میں جب لڑکی موجود ہو۔ تو یہ عقل کی گارستانی انسان کو پھر یہاں لا کر کے چھوڑتی ہے کہ بہن سے اور ماں سے اور بیٹیوں سے نکاح پر مجبور کر دیتی ہے کہ باہر سے لڑکیاں کس لیے لاتے ہو۔ تو اس لیے ہم اپنی عقلوں کو کس کے سپرد کریں گے جی؟ رسالت کے سپرد کریں گے۔ خود اچھائی اور برائی کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ اگر خود کریں گے تو آپ عقلی دلیل کے طور پر کسی بندے کو یہ بات نہیں سمجھا سکتے کہ بہن کو چھوڑ کر باہر سے لڑکی کو لا کر نکاح کرنا یہ غلط ہے۔ اگر آپ عقل کے صرف پیچھے چلتے رہیں، پھر ان عقلی لوگوں سے جا کر کے پوچھیں اس کی کیا دلیل دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس بات کو ہم نے پہلے سمجھ لیا۔ دوسرے نمبر پر رسالت کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے ہر انسان اپنی ذات کے اندر ایک ایسی ہستی ڈھونڈتا ہے جس کی عبادت کرے۔ دیکھیں یہ دنیا کے اندر جو مشرک ہیں، ہندوستانی لوگوں کو آپ دیکھیں، ہمارے پڑوسیوں کو، کیوں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، پتھروں کی، کچھ لوگ سورج کو، کچھ چاند کو، کچھ فلاں کو، کچھ سانپوں کو، پتہ نہیں کس کس کو پوج رہے ہیں۔ ہر انسان کے دل میں ایک ایسا داعیہ ہوتا ہے کہ یار اپنے سے بڑی، اپنے سے الگ کسی چیز کو، ہستی کو پوجے، اپنے معاملات اس کے سامنے دعا کرے، ذکر کرے، سجدہ کرے، ماتھا ٹیکے۔ ہر شخص جو ہے نا کوشش کرتا ہے کسی ایک ہستی کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب ہم جس ہستی کو منانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لیے جو مقبول عبادت کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہوگا؟ عبادت کا میں اپنی مرضی سے اس کو راضی کرنے کا طریقہ اختیار کروں گا، انیس بھائی اپنی مرضی سے کریں گے، آپ اپنی مرضی سے، آپ اپنی مرضی سے، تو یہ عبادات اپنی اپنی مرضی سے، تو یہ نہیں معلوم کہ ہم سب میں سے کس کی جو ہے نا عبادت سے وہ رب راضی ہو جائے گا۔ تو یہ کون بتاتا ہے آ کر کے؟ یہ رسالت ہمیں بتائے گی، نبی بتائے گا آ کر کے کہ بھائی یہ جو عبادت کا طریقہ ہے نا باقی سارے چھوڑ دو، یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اس پر آپ کو اجر ثواب بھی ملے گا، وہ راضی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور مزید تفصیل اس کی ہے لیکن میں بیان نہیں کرتا، پھر لمبا ہو جائے گا، موضوع آگے بھی کافی سارا ہے۔ اور اسی طرح عبادت کر رہے ہیں تو کتنی کرنی ہے یہ بھی کون بتائے گا؟ اب اگر ہم اپنی مرضی سے عبادت کر رہے ہیں نا تو میں 1 گھنٹہ کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں 5 گھنٹے کروں گا، تیسرا میں 10 گھنٹے کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں 24 گھنٹے کروں گا۔ تو ہمیں شریعت آ کر کے رسالت بتائے گی کہ بھائی دن میں 5 ٹائم پڑھنی ہے، اگر بہت شوق ہے پھر رات کو تہجد بھی پڑھنا ہے، اگر اور ہیں پھر نوافل ہیں، اگر اور آپ کو بہت جو ہے نا نیک بننا ہے تو آپ مہینے کے روزے رکھو، پھر بھی بہت نیک ہیں آپ جو ہے نا ایام 20 کے 13 14 15 کے روزے رکھو، اور آپ کے اندر نیکی کا داعیہ ہے تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھو، اور بہت داعیہ ہے تو پھر بتائے گا کہ یار لگاتار روزے نہیں رکھ سکتے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھو، بہت ساری پھر شریعت بتائے گی کہ کتنی اپنی جسم کی عبادت کے لیے استعمال کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا۔ تو اس لیے دوسرے نمبر کیا تھا جی؟ مقبول عبادت کا طریقہ اور کتنی عبادت ہونی چاہیے یہ بھی ہمیں شریعت بتائے گی، رسالت بتائے گی۔ تیسرا اور آخری نمبر پر، چونکہ ہم جس رب کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ہم مسلمان، اس تک ہم سب میں سے کسی کا براہ راست رابطہ ہے؟ کسی کا ہے تو مجھے بتا دیں، کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو ہم جن چیزوں کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں،
اور عذاب قبر کو مانتے ہیں، میدان محشر کو مانتے ہیں، اگر آپ کو اور مجھے سب کو یہ چیزیں دکھلا دی جائیں کہ جنت ایسی ہے، جہنم ایسی ہے، یہ عذاب ہے اس کے اندر، یہ پولیس رات ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، پھر تو الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ہمارا ایمان ہے وہ کیسے رہ جائے گا؟ وہ تو غیب پر ایمان پھر رہتا ہی نہیں ہے نا۔ تو مغیبات کی چیزوں کو ہمارے درمیان کوئی بندہ واسطہ تو ہونا چاہیے اللہ کے ہمارے درمیان میں، ہم ڈائریکٹ تو اللہ کے ساتھ رابطے میں ہے نہیں، تو پھر ایک ایسی ہستی کی ضرورت پڑتی ہے جو اللہ سے رابطہ ہو، اس کا کسی بھی طریقے سے اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو، چاہے وحی کے ذریعے ہو، چاہے فرشتے کے ذریعے ہو، چاہے اللہ پاک لگا کریں، کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، چاہے اللہ خود اس کے ساتھ براہ راست مخاطب ہو، چاہے اپنے پاس آسمانوں پر بلا رہے ہیں، کوئی بھی طریقہ ہو، اس کا کوئی بھی کانٹیکٹ اور رابطہ اللہ کے ساتھ ہو، وہ آپ تک اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو، اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار کو پہنچائے۔ ہر شخص کو غیب کا علم نہیں دیا جا سکتا، اس لیے رسالت کی ایک بندے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرے خیال سے اس معاملے میں اتنی باتیں کافی ہیں، اور بھی چیزیں ہیں لیکن آگے پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کر لیں گے، اتنی کافی ہے میرے خیال سے۔ تو رسالت کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ میں نے 3 چیزیں بیان کر دی۔ پہلے نمبر پر اچھائی اور برائی کی تمیز ہو جائے، کیونکہ ہم اپنی عقل سے اچھائی برائی کی تمیز نہیں کر سکتے۔ دوسرے نمبر پر عبادت کا جو مقبول اور صحیح طریقہ ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے، اور یہ پتہ لگ جائے کہ یار کتنی عبادت کریں گے تو بس کافی ہے، یہ پتہ لگ جائے۔ اور تیسرے نمبر پر کیا تھا جی کہ ہم میں سے کسی کا بھی رابطہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے، تو ایسی شخصیت اور ہستی کی ضرورت پڑتی ہے جس کا اس کے ساتھ رابطہ ہو، تاکہ غیب کی باتوں کی خبریں وہ ہم تک پہنچائیں۔ اگر ہمیں غیب دکھا دیے پھر وہ غیب نہیں رہتا، پھر ہماری آزمائش دنیا کے اندر نہیں رہتی، اگر سارا کچھ ہمیں پہلے سے دکھا دیا جائے، تو اس لیے نبی کا ہونا ضروری ہے۔ تیسری اور آخری بات اور اہم بات، یہ وہ چیزیں تھیں جو عام طور پر میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، بیان نہیں کی جاتی۔ اب جو بیان کرنے لگا ہوں بات، اس کو آپ بہت اچھی طرح سمجھ لیں گے، یہ ہمارے ماحول میں معاشرے میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ جو نبی ہے، رسالت ہے، اس سے متعلق ہم جو پڑھ رہے ہیں، پہلے بات سمجھ لیں جی، رسول کون ہوتا ہے، نبی کون ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا فرق کیا جاتا ہے، ویسے آپ کے ذہن کے لیے ڈال دیتا ہوں۔ ہم لوگ چونکہ اس میں زیادہ فرق نہیں کرتے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ پڑھایا جاتا ہے کتابوں کے اندر، چھوٹی چھوٹی کتابوں میں بھی، رسول وہ ہوتا ہے جس کو نئی کتاب دی ہو، نئی شریعت دی گئی ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا، نئی شریعت دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، داؤد علیہ السلام کو جو ہے نا زبور دی گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ رسول ہوتے ہیں۔ اور نبی کون سا ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جس کو پچھلی شریعت پر چلتا ہے، نئی کتاب اس کو نہیں ملتی، جدید شریعت نہیں ملتی، بس اپنے ماحول کے لیے کچھ صحیفے مل جاتے ہیں، کچھ احکامات مل جاتے ہیں، پوری نئی کتاب نئی شریعت لے کر کے نہیں آتا، چند صحیفے، چند جو ہے نا اس کو باتیں دی جاتی ہیں اپنے علاقے میں جو ہے نا تبلیغ اور کام کریں، باقی پچھلا ہی جو سلسلہ چلا تو اس کے ساتھ وہ جڑ جاتا ہے، تو نبی ہوتا ہے۔ اب نبی کی تعریف کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں، یہ انشاءاللہ آپ کے بہت سارے جو جدید شبہات ہیں ہمارے جو ذہنوں میں آج کل ڈال جاتے ہیں وہ حل کر دیں گے۔ نبی کون ہوتا ہے، تعریف اس کی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ تعریف بہت ساری چیزوں کو حل کر دے گی۔ نبی کون ہوتا ہے، نبی کی تعریف کیا ہے؟ 4 باتیں جو میں نے نکالی ہیں نبی کی تعریف کے اندر، اس کو ذہن نشین فرمائیں، انشاءاللہ فطروں سے بھی بچیں گے اور گمراہی سے بھی بچیں گے۔ نمبر 1، نبی وہ انسان ہوتا ہے، تعریف یاد رکھیں، نبی وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، مبعوث من اللہ ہوتا ہے، وہ انسان جو مبعوث من اللہ، جو اللہ نے بھیجا ہوا ہوتا ہے، اللہ نے منتخب کیا ہوتا ہے اس شخص کو۔ تیسرے نمبر پر وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس سے غلطی، اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ اور چوتھے نمبر پر اس کی اتباع واجب اور فرض ہوتی ہے، اس کی اتباع کرنا ضروری ہوتی ہے۔ نبی وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ کا بھیجا ہوا ہو اور معصوم عن الخطا ہو اور اس کی اتباع کرنا واجب ہو، ضروری ہو۔ یہ 4 باتیں یاد رکھیں۔ ان میں سے ایک بات یہ جو ہے نا معصوم ہوتا ہے، یہ جو معصوم ہوتا ہے نا، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اگلا پورے جو 45 منٹ کا سبق ہوگا وہ سارا صرف معصوم کے عقیدے کے اوپر ہوگا کہ ہم نبی کو معصوم سمجھتے ہیں تو کیسے سمجھتے ہیں اور کیوں سمجھتے ہیں، نبی معصوم ہوتا کیوں ہے، دلائل کیا ہیں، اور قرآن کے اندر جو مثالیں ہیں، یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر نکل گئے تھے، پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اسی طرح جو ہے نا آدم علیہ السلام کا واقعہ اور جو واقعات قرآن میں ذکر ہوتے ہیں تو وہ پھر کیا ہیں، تو ہم وہ تفصیل انشاءاللہ اگلی بار پڑھیں گے دلائل کے ساتھ۔ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی تھوڑی تفصیل پڑھ لیتے ہیں، باقی یہ انشاءاللہ آسان ہے، اس کو صرف 5 منٹ کے اندر کلیئر کر دوں گا۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ نبی انسان ہوتا ہے، میں نے کہا بہت اچھی اور باریکی سے سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بہت سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، جو ذہن میں شبہات ہے وہ بھی نکل جائیں گے۔ نبی انسان ہوتا ہے، نبی کیا ہوتا ہے جی؟ اس سے ایک بات یہاں سمجھ لیں، وہ عقیدہ اس سے فارغ ہو گیا، ختم ہو گیا جن لوگوں نے یہ کہا کہ یار اللہ تعالیٰ خود اتر کر کے نعوذ باللہ آ جاتا ہے نبی کی صورت میں، یعنی حلول کا عقیدہ اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کسی کے جسم کے اندر آ گیا ہے نعوذ باللہ اور وہ دنیا کے اندر گھوم رہا ہے، لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے، جیسا کہ عیسائیت کا عقیدہ
کہ باپ بیٹا اور روح القدس، میں نے پہلے بھی آپ کو تذکرہ کیا کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے اور یہ تینوں مل کر خدا ہے یا اکیلے بھی خدا ہے، اس قسم کا ان کا تصور ہے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ خود خدا کا بیٹا پھر خدا کے اختیارات لے کے دنیا میں آتا ہے نا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر خود خدا کی روح موجود ہے. تو اس سے اس چیز کا تصور ختم ہو گیا کہ بھائی جب ایک انسان ہے تو انسان کے اندر اللہ کی روح کا آنا، اور پھر اس قسم کی، میں اس پر آگے ایک دو مثالیں آپ کو دے دوں گا کہ کیوں یہ چیز غلط ہے. اچھا، اس کے اندر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اس کے اندر صرف عیسائیت نہیں ہے، ہمارے بعض صوفیاء بھی ہیں اس کے اندر، ناراض نہ ہو آپ لوگ. ہمارے بعض صوفیاء جو ہے نا، حلول کا عقیدہ ان لوگوں نے بگڑا ہے. یہ ایک ایسا گمراہ فرقہ جس نے یہ بات کہی کہ بھائی نعوذ باللہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ کی روح آ گئی تھی، ایسے فلاں کے اندر بھی آ گئی تھی، اور پھر وہ جو باتیں کر رہا ہے وہ ایسی ہے جیسے اللہ کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو بھائی وہ جتنی بڑی بھی شخصیت ہو، ہستی ہو، اس کا کوئی نام ہو، اس کا کوئی ہم دفاع نہیں کرتے، اس کے اوپر کراس ہی ہے. جیسے اس وقت ان کو قتل کر دیے گا، ان کے اوپر فتوے لگے، ان کو پھر پھانسی پر لگایا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، تو وہ اسی کے لائق تھے. باقی ان کا معاملہ اگر آپ کہتے ہیں کہ بہت پہنچے ہوئے تو پھر اللہ کے سپرد ہے. ہمارے لیے وہ ایسا ہی تھا جو ہم نے کراس اس کے اوپر لگا دیا. گمراہ فرقہ ہے، غلط فرقہ ہے، اور اسلام کے دائرہ اسلام سے بالکل خارج ہو باہر نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے عیسائیت. تو انسان ہوتا ہے. اچھا، اس کے اندر اصول پڑھ لیتے ہیں، چلیں بس باقی باتیں اس کے اندر چھوڑتا ہوں. ایک دو باتیں اس کے اندر اور بھی ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی نبی جو ہے نا وہ اللہ اس کے اندر خدا. کچھ لوگوں نے کہا کہ یار نبی انسان اس لیے نہیں ہو سکتا نا، وہ یہ سوچتے تھے کہ یار جو ہمیں سیدھے راستے پر لگاتا ہے نا بہت نیک ہونا چاہیے، بڑا مقدس ہستی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا فرشتے، کسی نے کیا مقدس ہستی بنا لی، کسی نے کیا تصورات بنا لیے کہ یار نبی انسان نہیں ہو سکتا، وہ ہمارے لیے کوئی ایسی مخلوق ہو جو ہمیں صحیح راستے پر لگائے، تو بہت پارسا ہونی چاہیے. تو فرشتوں کو کیوں کہتے تھے؟ فرشتے سراپائے خیر تھے، نیکی نیکی. فرشتے تو گناہ نہیں کرتے، اس لیے فرشتوں کے ساتھ ان کو ملا دیتے ہیں. تو یہ بات بھول جاتے ہیں کہ بھائی جو اگلی بات ابھی کرنے لگا ہوں. تو یہاں پر ایک اصول، آج یہ بات آپ سمجھ لیں کہ قرآن سے ایک اصول ملتا ہے کہ نبی انسان ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، نبی کا انسان ہونا کیوں ضروری ہے. پہلے نمبر پر یاد رکھیں، اس نبی کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے، کیوں بھیجا جاتا ہے؟ نئی تعریف کے ساتھ آئے. انسانیت کی فلاح کے لیے نبی آتا ہے نا، انسانیت کی ہدایت کا سامان لے کر کے آتا ہے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے آتا ہے. نبی کس لیے آتا ہے جی؟ انسانوں کی ہدایت اس کی مقصد ہوتی ہے نا، تاکہ انسانوں کو ہدایت مل جائے، لوگوں کو ہدایت مل جائے. اب یہاں پر یہ بات سمجھیں، قرآن نے ہمیں ایک بات کہی ہے سورہ بنی اسرائیل میں 15 پارے میں، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا بَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. کہ یہ لوگ، یہ ان لوگوں کو اسلام لانے سے اس بات نے روک لیا. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو کیا ہو گیا کہ ہمارے لیے ایک بشر، ایک انسان نبی بنا کر کے بھیج دیا. تو اللہ نے ان کے اس شبے کا جواب دے دیا. ان کے ذہن میں تھا کہ یار نبی ہماری طرح، وہ کہتے تھے کہ نا یہ کیسے بازاروں میں یمشون فی الاسواق، کھاتا پیتا بھی ہے، شادیاں بھی کرتا ہے، بازاروں میں بھی گھومتا ہے، یہ کیسا اللہ کا نمائندہ اور نبی ہو سکتا ہے؟ یعنی ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یار ایسی ہستی ہو جو ہماری طرح کا بندہ نہ ہونا، یار کوئی اللہ تک پہنچانے والا بندہ ہے تو بالکل پارسا ہونا چاہیے، یہ دنیا کے کام اس کے ساتھ نہ لگے ہو. تو اللہ نے اس کا پھر جواب کیا دیا کہ قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ. ان سے کہہ دو کہ اگر زمین کے اندر یمشون ملائکۃ یمشون، اگر فرشتے ہوں اور چل پھر رہے ہو مطمئنین، آرام سکون سے، یعنی اس جہان کے اندر ایسا جہان ہو جس کے اندر صرف فرشتے گھوم پھر رہے ہو، آزادی سے اپنے کام شگون کر رہے ہو، تو لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. تو پھر میں رب بھی، اللہ بھی ان کے لیے اس ہستی میں، اس بستی کے اندر کس کو؟ فرشتے کو رسول بنا کر کے بھیج دیتا. اصول یہاں سے کیا نکلتا ہے؟ اصول یہ نکلتا ہے کہ بھائی جیسی جنس پائی جاتی ہے اسی جنس سے اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں. اللہ نے کہا نا کہ اگر فرشتے پائے جاتے دنیا کے اندر، پھر گھوم پھر رہے ہوتے، وہ کام کر رہے ہوتے، رہ رہے ہوتے، تو پھر میں فرشتہ بھیج دیتا. اگر جنس فرشتے ہوتے تو پھر فرشتہ نبی بن کر کے آتا. تو جنس کیا ہے؟ انسانیت ہے، انسان ہے. تو پھر کیا نبی بن کر کے آئے گا؟ انسان ہی نبی بن کر کے آئے گا، پھر فرشتہ نبی بن کر کے نہیں آ سکتا. پہلی بات آپ یہ بات یاد رکھیں کہ مقصود انسانیت کی فلاح ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ انسان ہی نبی بن کے. دوسرے نمبر پر یہ بھی بڑی زبردست بات ہے اگر عقل میں بیٹھ جائے. انسانوں کے لیے نمونہ نبی نے بننا ہوتا ہے نا، تو وہ انسان ہی بن سکتا ہے. انسانوں کے لیے نمونہ فرشتے نہیں بن سکتے. کیوں نہیں بن سکتے؟ دو باتیں یاد رکھیں. پہلے نمبر پر فرشتے بیچارے کو
نہ کھانے پینے کی کوئی حاجت ہے، نہ اس کو کوئی سسٹم ہے، انسانوں جیسی جسامت ہی نہیں ہے اس کی نا، انسانوں جیسی ضروریات ہی نہیں ہے، احساسات ہی نہیں ہے، جذبات ہی نہیں ہے، فطرت ہی نہیں ہے، تو وہ کیا انسانوں کی رہنمائی کرے گا جو میرے اور آپ کے جذبات اور احساسات کو نہیں سمجھتا؟ جب انسان کسی چیز کے اندر خود مبتلا ہوتا ہے نا، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یار کیسی تکلیف ہوتی ہے، کیسی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ فرشتے بیچارے کو کیا پتا کہ یار لا تسلونی نکرہم فوجا من مخیفہ، تو آپ نے بڑھایا ابراہیم السلام ڈر گئے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں کھانے۔ اس زمانے میں ایسا تھا کہ جو گھر میں مہمان آتا تھا اگر کھائے نا تو دشمن کوئی مسئلہ ہے اس کا۔ ابراہیم السلام ڈر گئے کہ یار کھاتے نہیں ہیں تو فرشتے تھے، فرشتوں نے کہا فرشتے ہیں ہم کھاتے پیتے والے کھانے پینے والے کام نہیں کرتے، تو فرشتہ کیسے آپ کے میرے لیے نمونہ؟ سب سے پہلے ہم ہی لوگ اعتراض کرتے، وہی لوگ اعتراض کرتے کہ بھائی یار تم ہمارے لیے نمونہ بن رہے ہو، تم اگر انسان ہو تمہیں پتا ہوتا کہ کتنا مشکل کام ہے انسان بن کے زندگی گزارنا۔ اس لیے انسان کے لیے نمونہ کون بنے گا؟ انسان بنے گا۔ پہلی بات یہ اور دوسری یہ بھی یاد رکھیں، اللہ نے 3 قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، بس اس بات کو سمجھے، ختم کرنے پر آ رہا ہوں۔ اللہ نے 3 قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، اس سے بھی آپ کا مسئلہ تھوڑا سا حل ہو جائے گا۔ 3 قسم کی مخلوقات، ایک ہے نوری، ایک ناری، ایک ہے خاکی۔ نوری جس کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا، کون ہے جی؟ فرشتے، فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا۔ ایک ہے نورانی مخلوق، ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی نورانی مخلوق ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتی ہے، تو وہ کون ہوتے ہیں؟ فرشتے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ناری مخلوق جس کو اللہ نے نار کہتے ہیں، آگ کو، آگ سے پیدا فرمایا، کون ہے جی؟ جنات ہیں، جنات وہی شیطان ہوتے ہیں نا، جنات ہیں، تو جنات ہیں فرشتے، جنات۔ اور خاک سے کس کو پیدا کیا؟ انسان کو پیدا کیا۔ تو 3 قسم کی مخلوقات ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ اچھا آپ یہ بات اب یہاں پر سمجھ لیجئے، ان 3 قسم کی جو مخلوقات ہیں ان کی ذرا تھوڑی سی فطرت کو بھی سمجھ لیں۔ یہ جو ہے نا یہ چیز، یہ جو فرشتے ہیں، یہ جو نور ہے، تھوڑا سا غور کیجئے گا آپ اس بات کے اوپر، یہ جو نور سے بنائے گئے فرشتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے، ان کو چونکہ اللہ نے نور سے پیدا فرمایا ہے، اور قرآن نے کہا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتے ہیں بس وہی کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ اس کا لفظ میرا یاد رکھیے گا آپ ہمیشہ، سراپائے خیر ہیں۔ فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ سراپائے خیر ہوتے ہیں۔ گناہ، نافرمانی، نہ ماننا، یہ چیز ان کے اندر پائی نہیں جاتی۔ فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ سراپائے خیر، نیک ہی نیک ہوتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، غلطی اور گستاخی اور نافرمانی نہیں کرتے۔ دوسرے نمبر پر جنات ہیں، ان کے اندر کیا چیز ہے؟ ان کو کس چیز، ان کو پیدا کیا نور سے، تو نور کے اندر کیا صفت ہے؟ اس کے اندر خیر پائی جاتی ہے۔ ان کو پیدا کیا آگ سے، آگ جلاتی ہے، نقصان کرتی ہے، تو یہ، اور جہنم کے اندر بھی چونکہ آگ ہے، تو ان کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑا کیا چیز ہے جی؟ اس بات کو یاد رکھیں، شر غالب ہے ان کے اندر۔ اس نار سے بنی مخلوق کے اندر کیا ہے جی؟ شر غالب ہے۔ اسی لیے اس زمین کے اوپر انسانوں کے بسنے سے پہلے فرشتے آباد تھے۔ انسان کو جب پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا زمین میں خون خرابہ کریں گے، مار کٹائی کریں گے، نیک کام نہیں کریں گے، تو کیوں کہا؟ ان جنات کے اوپر قیاس کرے، اس زمین پر تو پہلے جنات پہ، تو وہ بھی آپ نے تعلیمات بھیجی تو وہ لڑ جھگڑ کے مار کٹائی کر کے قصہ ختم، کوئی کام نیک نہیں کرتے تھے، تو کیوں؟ ان کے اندر شر غالب ہوتا ہے، اس لیے جنات شرارتیں زیادہ کرتے ہیں، اچھے کام کم کرتے ہیں، شرارتیں زیادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیک اور اچھے جنات بھی ہیں، اور اسلام جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے نبی ہیں ویسے جنات کے بھی نبی ہیں، تو لیکن ان کے اندر فطری طور پر کیا چیز ہوتی ہے جی؟ شر غالب ہوتا ہے۔ اور انسان کیا ہے؟ انسان کے اندر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اللہ نے دونوں کا مجموعہ بنایا ہے، خیر کا بھی اور شر کا بھی، دونوں۔ وہدیناہ النجدین، دونوں باتیں دل کے اندر رکھ دی، دونوں راستے دکھا دیے، چاہے خیر کو اختیار کرے اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے، چاہے شر کی طرف چلا جائے۔ تو انسان دونوں کا مجموعہ ہے، فرشتے سراپا خیر، اور جنات جو ہے نا ان کے اندر شر اور جو ہے نا خرابی غالب ہے، اور انسان کے اندر دونوں چیزیں برابر اللہ نے رکھ دی ہیں۔ اب ان تینوں قسم کی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت کس کو بخشی ہے جی؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے کس کو فضیلت بخشی ہے؟ بنی آدم کو، ہم نے انسانوں کو فضیلت بخشی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو ان تینوں قسم کی مخلوقات میں سب سے فضیلت والا کون ہے؟ انسان ہے۔ کیوں؟ کہ انسان کے اندر خیر اور شر دونوں برابر اللہ نے رکھے ہیں، دونوں راستے اللہ نے بتا دیے۔ اب اپنی مرضی سے کوئی چل کے مسجد آتا ہے، اور کوئی اپنی مرضی سے نماز کے وقت میں گھر سے باہر نکل کر باہر وقت گزار دیتا ہے، کسی پر جبر نہیں ہے، نہ زبردستی اللہ کسی کو پکڑ کر مسجد میں لے کر کے آ رہے ہیں، نہ زبردستی کسی کو جو ہے نا کلب کے اندر لے کر کے جا رہے ہیں۔ کلب میں جانے والا بھی، نافرمانی کی جگہوں پر جانے والا بھی اپنے اختیار سے جا رہا ہے، اسی طرح مسجد میں آنے والا بھی کیسے جا رہا ہے؟ یہ اپنے اختیار سے جا رہا ہے۔ تو انسان جو ہے نا وہ فضیلت والا ہے ان دونوں مخلوقات کے اوپر۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی نبی یہ نہیں ہے، ان دونوں میں سے کچھ ہے، نعوذ باللہ من ذالک،
پھر ہم کیا کہنا چاہتے ہیں دوسرے الفاظ میں کہ بھائی جو افضلیت جو انسان کی ہے تو آپ اپنے نبی کو جو ہے نا وہ غیر افضل مان رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو نبی انسان ہوتا ہے. میں نے ساری بات اس کے اوپر آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ٹھیک ہے جی, میرے خیال سے اتنی کافی ہے. اس کے اوپر بات اور سمجھ لیں, یہ نقطہ بھی سمجھ لیں. ابھی ہم نبی کے متعلق ہم انسان کی بات کر رہے ہیں نا, تو ایسے نہ ہو کہ پھر یہاں پر ایک شبہ اور بھی پیدا ہوتا ہے. یہ بھی بہت اہم شبہ ہے, اس کو سمجھ لیں. قرآن نے کہا حل کنت الا بشر رسول, ان سے کہو کہ میں تو صرف کیا ہوں, بشر ہوں, بس نبی اللہ نے بنا کر بھیجا ہے. اللہ وہی فرماتے ہیں. ایک اور مقام پہ کہا کہ قل انما انا بشر مثلکم, ان سے کہو کہ میں تو تمہارے جیسا انسان ہوں, بشر ہوں. تیسرے نمبر پر ایک اور, میں نے کتنی پہلے بھی آیت پڑھی, ایک اور ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم, آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے نبی بھیجے وہ سارے مرد ہوا کرتے تھے. مرد کیا, مرد انسان ہی ہوتے ہیں نا, تو مرد یعنی انسان بنا کر, انسانوں کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا, صرف ہم ان کی طرف وہی کرتے تھے. اب یہاں سے کسی کے دماغ میں یہ بات پیدا نہ ہو کہ نبی ہوتا تو انسان ہے, ذات کے اعتبار سے پیدا تو وہی, یعنی فطرت کے اعتبار سے جو اس کے آپ کہہ سکتے ہیں ایلیمنٹ, جس سے کوئی چیز بنتی ہے, جن چیزوں سے ہم بنے, جس مٹی سے, جس چیز سے, اسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے نبی کا بھی جسم بنایا. یہ بات یاد رکھیں. اس چیز میں ہم ایک ہیں, انسان ہونے میں, تخلیق میں ہم ایک ہیں, لیکن یہ کہنا کہ بھئی نبی ہمارے جیسا انسان ہوتا ہے جیسے آپ اور میں, یہ نظریہ اور سوچ اور تصور درست نہیں ہے. دلیل سمجھیے گا اب اس بات کو. نبی ہے تو انسان, لیکن آپ کے اور میرے جیسا نہیں ہے, بس یہ بات یاد رکھیں. آپ کے اور میرے جیسے انسان نبی نہیں ہوتے, یہ ذہن میں بٹھا لیں. کیوں جی؟ وہ سب سے اعلیٰ درجے کا, کامل اور اکمل درجے کا انسان ہوتا ہے نبی. آپ اور میں ان کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے, اس کے تصورات کو بھی نہیں پہنچ سکتے. ان کا مرتبہ خدا جانے, ہم لوگ ان کے مرتبے اور مقام کو بیان بھی نہیں کر سکتے, تصورات سوچ بھی نہیں سکتے. تو نبی بہت اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے. بالکل کامل انسان کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ بات سمجھے, میں اس کی دلیل دیتا ہوں. مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی نبی انسان تو ہوتا ہے لیکن ہمارے جیسا نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے, اچھا آپ اور میں سوتے ہیں, کچھ پتہ لگتا ہے؟ کوئی پتہ نہیں چلتا نا, سو جاتے ہیں بس, گئے کوئی روح پتہ نہیں کدھر کدھر گھومتی رہتی ہے, کسی کی کدھر کسی کی کدھر چلی جاتی ہے, کوئی پتہ نہیں, بیچارے کو پکڑ کے لا بھی نہیں سکتے. تو نبی فرما رہے ہیں کہ ان عینایا تناما ولا ینام قلبی, کہ میری آنکھیں تو سو رہی ہوتی ہیں, آنکھیں بند ہوتی ہیں, لیکن میرا دل نہیں سوتا, میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے. آپ میں سے کسی کا جاگ رہا ہوتا ہے؟ آپ اور میں خواب دیکھتے ہیں, کیا ہے کہ آپ کے اور میرے خواب کی کوئی حقیقت ہے؟ کسی دوسرے بندے کے لیے دلیل بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. ایون کہ اگر میں اپنے خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ لوں, اور برحق ہے انسان دیکھ سکتا ہے, تو وہ مجھے جو بات کہیں وہ آپ لوگ نہیں مانیں گے. میں کہوں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ہے تو یہ کام کرو, یہ کہہ رہے ہیں, آپ لوگ نہیں کریں گے. کیوں؟ میرے لیے تو دلیل بن سکتا ہے, آپ لوگوں کی دلیل نہیں بن سکتا. لیکن نبی کا خواب جو ہوتا ہے نا وہ سچا ہوتا ہے. پہلے نمبر پر میں نے کیا بات کی جی؟ سونا. دوسرے نمبر پر خواب. آپ اور میں خواب دیکھتے ہیں, کوئی خوابوں کو کوئی ایسی, نبی کا خواب سچا ہوتا ہے, وہی کی منزلے میں ہوتا ہے. نبی جو خواب دیکھ لے نا وہ وہی ہوتی ہے, وہی. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں تو صبح اٹھ کر کے بیٹے کو کہتے ہیں تجھے ذبح کرنے کا حکم آیا ہوا ہے. نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں جو ہے نا وہ خواب دیکھتے ہیں کہ بھئی میں صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے نا وہ گیا ہوں, عمرے کے لیے گیا ہوں, اور احرام پہنا اور حلق کر رہے ہیں. تو اگلے دن لے کر کے صحابہ کرام کو نکل گئے. کیوں؟ کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. تو آپ کا اور میرا خواب سچا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. تو نبی پھر ہم سے الگ قسم کے ایسے انسان ہیں جو اعلیٰ پیمانے کے انسان ہیں, ان کا اللہ کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے. اچھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. آپ میں اور ہم میں سے کوئی گیا ہے؟ کسی نے کراس کیے یہ فضائیں؟ جسمانی معراج ہو نا, ہمارا عقیدہ ہے جسم کے ساتھ تشریف لے کر کے گئے ہیں. اچھا چلے اس کو اور آسان کرتا ہوں, معجزات پر کہہ دیتا ہوں اس کو. آخر میں خراب ہو جائے گی. معجزات, جی اس کو معجزات کہہ دیتا ہوں. تو نبی کو معجزات, ان کے ہاتھ پہ کبھی چاند کو 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں, کبھی معراج پر تشریف لے کر کے جا رہے ہیں, اور بہت سارے معجزات ہیں آپ سمجھ رہے ہیں. کبھی کھانا کئی لوگوں کے اوپر جو ہے تقسیم ہو جاتا ہے, کبھی مٹھی پھینکتے ہیں تو وہ سب کافروں کی آنکھوں میں چلی جاتی ہے. لکھ لیجیے, بات مجھے بتا دینا. تو آپ کو اور میرے ساتھ بھی ایسے کام ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے نا. پھر نبی ہم سے الگ ایسے قسم کے انسان جو اعلیٰ قسم کے, اس طرح اور بہت ساری مثالیں, اتنی مثالیں کہ آپ سوچ. اچھا ایک ہمیں یہاں پر بات پڑھی, میں نے کہا میں اگلی بار بتاؤں گا آپ کو, اگلی بار اس پر پورا سبق پڑھیں گے. نبی کیا ہوتا ہے جی؟ معصوم ہوتے ہیں. معصوم کا مطلب کیا اگلی بار پڑھیں گے کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا, غلطی نہیں ہوتی, اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی. حالانکہ نبی ہوتا تو
انسان ہے. پھر ہم اگلی بار پڑھیں گے کہ اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں اور کیسے فرماتے ہیں, اس کی مثالیں بھی ہم پڑھیں گے. آپ اور میں گناہ ہوتے ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں, نافرمانیاں ہوتی ہیں. ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم معصوم ہیں؟ نہیں کر سکتے. نبی تو معصوم ہوتا ہے. تو پھر ہم میں اور نبی میں کتنا فرق ہوا, کتنی چیزیں میں گنوا, اور بہت ساری چیزیں. اسی طرح جو ہے نا نبی کے اوپر وحی آتی ہے, کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ وہ اگلے تو کہتے ہیں سر تن سے جدا, اس لیے دعوے کو سوچے بھی نہ, ٹھیک ہے, ہمارا کفر ہے نا. تو نبی کے اوپر وحی آتی ہے. پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ جیسے ہم انسان تو بس ویسے وہ انسان, اور جیسے وہ اتنی چیزوں کا اور بہت ساری چیزوں کا. صحابی تشریف لائے, آ کر کے پوچھا, بخار تھا, شدت سے کرا رہے تھے, تو پوچھا سنا آپ کو بہت بخار ہے؟ تو کہا مجھے تم میں سے 2 انسانوں کو 2 مردوں کے برابر بخار ہوتا ہے. اچھا, فرمایا آپ کو پھر اجر بھی ڈبل ملتا ہو؟ کہا ڈبل. اسی طرح حضرت انس ہیں, دیگر صحابہ سے صحیح بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے, 30 انسانوں کے برابر طاقت دی گئی ہے, اور روایت میں زیادہ بھی ہے, لیکن صحیح روایت کے اندر جو 30 مردوں کی, تو آپ کو میرے اندر شاید 2 کی بھی نہ ہوگی 30 کی بات کریں. تو نبی کے اندر بہت ساری ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں جو آپ کے اور میرے سے, عام انسانوں سے وہ ممتاز ہوتا ہے, وہ واضح ہوتا ہے, وہ الگ ہوتا ہے. تو اس لیے نبی انسان تو ہوتا ہے لیکن عام انسانوں جیسا نہیں. ایسا تصور بھی ناممکن ہے کہ آپ نبی سے متعلق یہ تصور رکھیں کہ بس وہ آپ کے اور میرے جیسا انسان ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اگر ہم یہ تصور ذہن میں بٹھا لیں تو پھر نبی کی ذات کی حیثیت کم ہو جاتی ہے. نبی سے جو محبت کا, الفت کا, عقیدت کا تعلق ہوتا ہے وہ کم ہو جائے گا. جب آپ ایک بندے کو اپنے جیسا انسان سمجھ لیں پھر وہ اور آپ برابر ہو جاتے ہیں, نعوذ باللہ. پھر آپ اس کی پیروی کیوں کریں؟ پھر آپ کہیں گے مجھے اسی باتوں کی کیا ضرورت ہے, میرے پاس تو قرآن ہے. تو نبی انتہائی اعلیٰ درجے کا ایسا انسان کہ جو ہمارے تصورات میں بھی کبھی نہیں آ سکتا. ہم ساری زندگی اس کی شان کو, اس کی تعریف کو بیان کرنے میں لگ جائیں, قیامت آ سکتی ہے, لیکن نبی کی تعریف اور اس کی شان کو, اس کی عزت اور عظمت کو ہم بیان نہیں کر سکتے. تو یہ بات یاد رکھیے گا, ٹھیک ہو گیا جی. نبی وہ انسان ہوتا ہے پہلے نمبر پر. دوسرا کیا پڑھا تھا ہم نے, آپ آخر میں سوال کر لیجئے گا, میں اس کو ختم کر لوں, ٹھیک ہے جی. بس اس کو ختم کرتا ہوں, میرے خیال سے وقت بہت ہو گیا. میں نے کہا تھا اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو. نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے. اچھا 3 باتیں اس کے اندر بھی سمجھ لیں, ایک الگ کر لیتے ہیں, 2 الگ کر لیتے ہیں. نبی اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہوتا ہے, بھیجا گیا ہوتا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ وہبی ہوتا ہے. نبوت وہبی چیز ہے, اللہ کی طرف سے عطا شدہ چیز ہوتی ہے. انسان کوئی آ کر کے مجھے کہے کہ چل تو نبی ہے, تو نہیں بن سکتا. میں اپنی مرضی سے اتنی محنت کروں کہ دن رات پیدا ہونے سے لے کر موت تک اللہ کی عبادت میں لگا دوں, اور میں کہوں کہ شاید میں نبی بن جاؤں گا, تو نبی بن نہیں سکتا. نبی کون بناتا ہے جی؟ اللہ بناتا ہے. تو نبوت سے متعلق یہ تصور یاد رکھیں, نبوت وہبی چیز ہے, اللہ چنتے ہیں, کسبی نہیں ہے. کسبی کہتے ہیں محنت سے, مشقت سے, اپنی کوشش سے انسان نبی. آپ محنت کر کے, کوشش کر کے ولی بن سکتے ہیں, اس سے اوپر آپ نہیں جا سکتے. بس صحابی نہیں بن سکتے, آپ نبی نہیں بن سکتے, اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. تو آپ کی کسب کہاں تک ہے؟ صرف ولی بننے تک ہے, اللہ کا محبوب بننے تک ہے, بس اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. اسی طرح ایک لفظ اور بھی ہے, معزول. جس کو اللہ ایک بار چن لینا نبوت کے لیے, جس کو ایک بار عطا کر دی نبوت, پھر اللہ اس کو نبوت سے معزول بھی نہیں کرتے. اس کی پھر کینسلیشن نہیں ہوتی کہ بس ایک بار جس کو نبوت دے دی, کیونکہ اللہ کا جو اختیار ہے, اللہ تعالیٰ جو چناؤ ہے اس کا, وہ اتنا کامل ہے کہ ایک ہی بار جس بندے کو نبی بناتے ہیں, سوچ سمجھ کر, عقل سے, بڑی باریکی سے وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے, بڑا چنا ہوا انسان ہوتا ہے ساری انسانیت میں, تو وہ معزول نہیں ہو سکتا. اس لیے یہاں پر یہ بات یاد رکھیں, جو شخص یہ کہے کہ میں انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہوں, تو وہ نبی کس کی نفی ہوگی جی؟ قادیانیت کی. تو نبی اللہ بناتے ہیں, میں نے کہا ہے انگریز نہیں بناتا. سمجھ گئے؟ قادیانیت اس سے فارغ ہو گئی. دوسرے نمبر پر اس سے عقیدہ امامت کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے جی. عقیدہ امامت بھی عقیدہ ہے. ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے شور سنا ہوگا, میں نے پچھلے 2 بار پہلے بھی شاید عرض کیا ہے. عقیدہ امامت جو اثنا عشری جو شیعہ ہیں, روافض ہیں, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے امام جو ہے نا وہ انبیاء سے نعوذ باللہ افضل ہوتے ہیں. اور اسی طرح ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ہمارے جو امام ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں. تو یہ جو صفات میں نے بتائی ہیں نا, کسی اور شخص میں نہیں ہو سکتی ہیں. یہ ولی ٹھیک ہے, تو معصوم ہونا, امامت, عقیدہ امامت. تو ہم نے چند دن پہلے سنا, جو ایک پشاور کے اندر اس نے تقریر کی, اس نے کہا کہ بھائی حضرت علی جو ہے نا, اب دیکھیں صحابہ سے محبت رکھنا بھی ایک عقیدہ ہے ہمارا, لیکن اتنا غلوف کرنا کہ اٹھا کر خدا سے ملاؤ یا نبیوں سے آگے بھیج دو کہ آخری پیغمبر کے علاوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس نے کہا کہ بھائی باقی سارے انبیاء سے حضرت علی افضل ہے.
بھائی خدا کا خوف بھی کوئی چیز ہوتی ہے. سارے صحابہ مل جائیں کسی ایک نبی تک نہیں پہنچ سکتے. آپ ایک علی کی بات کر رہے ہیں. سارے صحابہ سارے اہل بیت سب مل جائیں تو نبی تک نہیں پہنچ سکتے. انبیاء کا مقام اور مرتبہ سب صحابہ سے اہل بیت سے افضل ہے. تو یہاں سے یہ بات سمجھ لیں. ٹھیک ہے جی, دونوں عقیدوں کا رد ہو گیا. سمجھ میں آ گئی کچھ یا اگلی بھی آخری بات تھی ہم نے یہ, چونکہ میں نے اگلی بار پڑھانا ہے. آخری بات کیا تھی جی؟ اس کی اتباع فرض ہو. اس کو اگلی کے ساتھ بھی پھر انشاءاللہ یہاں پر پڑھ لیں گے. معصوم والے عقیدے میں اس کی اتباع فرض ہوتی ہے. نبی وہ انسان ہوتا ہے جس کی اتباع فرض ہو. کہتے ہیں کہ اگر ہمارے امام جو ہے نا وہ سارے انبیاء سے افضل ہے تو پھر ان سارے اماموں کی اتباع بھی تو اس طرح فرض اور واجب قرار دو جیسے باقی انبیاء کی ہوتی ہے. تو اتباع نبی کی صرف فرض ہوتی ہے. قرآن نے دلیلیں دی ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر, اس طرح جو ہے نا بہت ساری اور بھی, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تو نبی کی اتباع فرض ہے. اگر نبی کی کوئی شخص اتباع نہیں کرتا وہ کیا ہے جی؟ کافر ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, پھر اللہ اس کا وہ دین اور اسلام ایسی کوئی بھی چیز قبول نہیں کرتے جو نبی کی اتباع نہ کرتا ہو. اس میں انشاءاللہ اور بہت ساری باتیں ہیں. اگلی بار اگر اللہ نے چاہا تو پھر باقی تفصیل بیان کر دیں گے. میں خلاصہ جو ہے نا ان چیزوں کا بیان کر دیتا ہوں تاکہ جو ساتھی بعد میں آئے وہ بھی ذہن میں بٹھا لیں. پہلے نمبر پر ہم نے یہ سوال پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے جو تاریخ ہے انسانیت کی, ہدایت کے دو طریقے, کتنے طریقے اللہ نے استعمال فرمائے انسانیت کی ہدایت کے؟ دو طریقے, فطری طریقے. پہلا نمبر پر کیا تھا جی؟ کتاب اللہ. دوسرے نمبر پر رجال اللہ. کتاب بھیجی, 7 استاذ اور رسول اور نبی بھیجا. ٹھیک ہے جی. پھر اس میں بڑی تفصیل بتائی کہ ان دونوں کو اکٹھا لے کر چلیں گے. ایک کو پکڑ لیں ایک کو چھوڑ لیں, انسان گمراہ ہے, غلط ہو جاتا ہے. پھر بڑی میں نے مثالیں اور دلیلیں وغیرہ اس پر جو بھی قائم کی ہیں وہ پھر ساتھی دیکھ لیں, اس کو میرے پاس موجود ہے, یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. دوسرا سوال میں نے اٹھایا تھا جی, دوسرا سوال ہم نے جو پڑھا کہ رسالت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے, کہ ایک نبی کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنے انسان بھیج دیے, عقل اور شعور ان کے پاس ہے, دنیا ان کو میدان دے دیا, تو پھر ایک نبی کو کیوں بھیج رہے ہیں اللہ؟ تو میں نے اس پر پھر 3-4 دلیلیں آپ کو دی ہیں. پہلے نمبر پر یہ کہ اچھائی اور برائی کا تعین کرنے کے لیے کون سی چیز اچھی ہے کون سی غلط ہے. میں نے اس پر بہت ساری مثالیں آپ کو دی ہیں کہ آپ کی اور میری عقل جو نا اچھائی اور برائی کا تعین نہیں کر سکتی. میں نے بہت مثالیں دی ہیں بڑی آسان ترین, اور پھر وہ وہاں سے دیکھی جا سکتی ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر مقبول جو عبادت کا طریقہ, آپ اور میں رب کو راضی کر رہے ہیں, تو بھائی ہر بندہ اپنی مرضی سے کہ یار میرا رب راضی ہو جائے تو اپنی مرضی سے عبادت کرے گا تو پتہ نہیں کیا بن جائے گا. تو نبی آ کر کے یہ بتاتا ہے کہ بھائی اللہ اس والے طریقے سے راضی ہوتا ہے, باقی سارے طریقے چھوڑ دو, باقی طریقوں پہ زور نہیں لگانا. اور ساتھ نبی دوسرا کام عبادت سے متعلق یہ بھی بتاتا ہے کہ یار کتنی عبادت کرنی ہے, 2 گھنٹے کرنی ہے, 4 گھنٹے کرنی ہے, 1 دن کرنی ہے, 5 گھنٹے کرنی ہے, 24 گھنٹے کرنی ہے, سال کے جو ہے نا 365 دن کرنی ہے. تو شریعت نے بتایا ہمیں آ کر کہ 5 ٹائم دن میں, ٹھیک ہے, سال میں 1 بار روزے, دن میں 5 ٹائم نماز ہے, ٹھیک ہے, سال میں 1 بار زکوٰۃ نکالنی ہے, زندگی میں 1 بار حج فرض ہوتا ہے. اس سے زیادہ ہو تو میں نے آپ کو باقی چیزیں بتا دی جی, وہ بھی واقعہ بھی ہے بالکل, میں تفصیل کے طور پر اس کو بیان نہیں کیا. تیسرے نمبر پر تیسری چیز تھی جی کہ اللہ سے جوڑنے کے لیے ہم نے چونکہ اللہ کے احکامات پر چلنا ہے, تو آپ اور میں جس غیب پر ایمان لائے ہوئے ہیں تو میرا اور آپ کو تو اللہ کے ساتھ کوئی رابطہ ہے ہی نہیں ہے. اگر آپ کو اور مجھے جنت جہنم دکھا دی جائے, فرشتے دکھا دیے جائیں, پل صراط دکھا دی جائے, قبر کا عذاب دکھا دی جائے, اور میدان حشر وغیرہ 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 ہر چیز دکھا دی جائے, پھر ایمان بالغیب تو نہ رہا پھر. تو اس لیے ہر بندے کو جب غیب نہیں دکھایا جا سکتا تو پھر اللہ نے ایک ایسا بندہ بھیج دیا جس کو غیب کی باتوں کا, خبروں کا اللہ تعالیٰ بتلا دیتے ہیں. وہ آ کر کے ہمیں یہ مجھے اگلی بار یاد کروائیے کہ غیب کی باتوں کا آپ کا ایک مسئلہ ہے, اس کو بھی حل کروں. ٹھیک ہے, تو یہ ٹھیک ہے, تو اس کو غیب کی خبروں کا اور علم اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں, وہ آ کر کے میں بتا دیتے ہیں, ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں. ہر شخص کے ساتھ تو ڈائریکٹ رابطہ کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. اور تیسری بات آخری ہم نے کیا پڑھا جی؟ نبی کی تعریف پڑھی ہے. نبی کی تعریف میں 4 چیزیں پڑھی ہیں. نبی وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے, جس کو اللہ چنتے ہیں, اور وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے, اور اس کی اتباع فرض ہوتی ہے. پھر انسان سے متعلق ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھ لیا کہ کیوں انسان ہوتا ہے. میں نے پہلا اصول بیان کیا کہ قرآن نے اصول دیا ہے کہ اگر اس زمین پر کافروں نے کہا نا کہ بھئی یہ کیسا ہے بندہ, بشر ہمارے پاس بھیج دیا ہے, بشر کیوں بھیجا ہے, کوئی اور مخلوق ہوتی بڑی پارسا قسم کی, بڑی نیک قسم کی. ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں, یہ جو کافروں کے اندر یہ بات تھی نا کہ یار نبی ہے تو ہمارے لیے ایسا نبی ہے بالکل پاک اور صاف اور ستھرا, ہماری ایسا نہ ہو. آج کل لوگوں کا دینی شخصیات کے حوالے سے بھی یہی تصور ہے. میں دینی شخصیات علماء کہہ دیتا ہوں, چلو اسلامک اسکالرز کہہ دیتا ہوں, چلو آپ کی جدید زبان میں تمہارا یہ تصور ہے کہ یار یہ ایسی ہستیاں اور ایسے چیزیں, فرشتے ہوں بس, صاف ستھرے سفید کپڑے ہوں, کردار بھی بالکل اجلا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن میرے خیال سے انسان ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں, علماء ہوتے ہیں نا, پھر ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. ہم نے کیونکہ پڑھ لیا معصوم عن الخطا صرف کون ہوتے ہیں؟
انبیاء ہوتے ہیں صحابہ کا واقعہ صحابہ کا پڑھیں گے صحابہ محفوظ ہوتے ہیں, اللہ حفاظت فرماتا ہے ان کی, ٹھیک ہے, ان کی غلطیاں اسلام کی تکمیل کا باعث ہوتی ہے. باقی کوئی ولی ہو, کچھ بھی ہو, قطب ہو, غوث ہو, ابدال ہو, کچھ بھی ہو, سب سے غلطیاں نافرمانیاں ہوتی ہیں. تو دینی شخصیات کو انسان سمجھنا چاہیے, ان کو جو ہے نا ایسی ہستی نہ سمجھے. جب آپ یہ سمجھیں گے کہ یار اس سے غلطی نہیں ہوتی, نافرمانی نہیں ہوتی, جب وہ تھوڑی سی ادھر ادھر حرکت کرتا ہے نا, آپ کو کہیں بازار میں مل جائے نا, مولوی اتنے پھر رہا ہے اس طرح کے کام میں مسجد کیوں نہیں بہنا. ہاں جی, سب سے بہترین خطا کار وہ تو وہ کرنے والے. جی ٹھیک ہو گیا جی. اس کے آگے ہم نے کیا پڑھا جی؟ اس کے آگے ہم نے یہ بات بھی پڑھی ہے کہ مخلوقات اللہ نے 3 قسم کی پیدا فرمائی, نوری, ناری اور خاکی. پھر تینوں میں سے نوری کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ خیر غالب ہوتا ہے, نیک ہوتے ہیں. اور ناری کے اندر تھوڑا شر غالب ہوتا ہے. اور جو انسان ہے اللہ نے دونوں کو مجموع بنایا. پھر تینوں میں سے کس کو اللہ نے فضیلت دی؟ انسان کو فضیلت دی. تو فضیلت والی جو ہستیاں ہیں نا اس کے اندر نبی آتا ہے, آپ غیر فضیلت والی چیزوں میں نبی نہیں آتا. یہ تو نبی کی جو ہے نا وہ ہے. پھر اس لیے میں نے کہا کہ انسان ہی انسانوں کے نمونہ بن سکتا ہے. پھر رشتہ آتا, پھر ہم تو چھوڑتے ہیں نا اس کو, ہم کہتے ہیں کہ بھائی کھانا پینے کے ساتھ تیرا کوئی کام نہیں ہے, کمائی تو نہیں کرتا, شادی والا چکر تیرا کوئی نہیں ہے, دنیا میں تو آیا کس لیے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے. تجھے بھوک تجھے نہیں لگتی, ہمارے احساسات اور جذبات تیرے ساتھ نہیں ہے, بچہ تیرا کوئی نہیں مرتا, ٹھیک ہے, تجھے گرم جائے تو بچے تیرے روتے نہیں ہے بھوک سے, وہ تجھ سے چیزیں نہیں مانگتے, تجھے پلاٹ کی فکر نہیں ہے, گھر کی فکر نہیں ہے, تجھے کیا ٹینشن ہے, ہمارے لیے آ گیا تو نبی اس لیے انسان ہونا ضروری ہے کہ وہ آپ کے میرے جذبات کو سمجھتا ہے, ہماری فطرت کو سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یار انسان کو کیسے نمونہ بنا کر کے پیش کی, انسان کے لیے پیش کی, اس لیے تو نبی کا انسان ہونا ضروری ہے. اور آخری بات جو ہے میں نے کی تھی کہ ہم نے نبی کو انسان تو کہا ہے, لیکن آپ کے عام انسانوں جیسا انسان ہی اعلیٰ درجے کا کامل اور اکمل ترین انسان ہوتا ہے. پھر میں نے بہت ساری دلیل دی کہ اس کو وہی اس کی نبی کے اوپر آتی ہے, معصوم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ سوتا ہے تو اس کا سونا ہمارے جیسا سونا نہیں ہے, وہ جاگ رہا ہوتا ہے, سونے کے اندر اس کا دل جاگ رہا ہوتا ہے, اس کا خواب سچا ہوتا ہے, بہت ساری باتیں, ٹھیک ہے, وہی کے منظرہ میں ہوتا ہے. ان کو طاقت اور قوت اللہ نے 30 بندوں کی جیسی دی ہوتی ہے. تو یہ ساری باتیں اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ نبی عام انسانوں سے ممتاز ہوتا ہے, ہمارے جیسا نبی, ہمارے جیسا انسان نہیں ہوتا. جی سوال ابھی کر سکتے ہیں, جس نے جو سوال پوچھنا ہو کھول کے پوچھ سکتے ہیں.